شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسانوں، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور اس کا جوڑا بھی اسی کی جنس سے پیدا کیا ہے، اور پھر دونوں سے بکثرت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے ہیں۔ اور اس خدا سے بھی ڈرو جس کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داروں کی بے تعلقی سے بھی۔ اللہ تم سب کے اعمال کا نگراں ہے۔ اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور ان کے مال کو اپنے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکنے کا خطرہ ہے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں 2، 3، 4 ان سے نکاح کر لو، اور اگر ان میں بھی انصاف نہ کر سکنے کا خطرہ ہے تو صرف ایک یا جو کنیزیں تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہیں۔ یہ بات انصاف سے تجاوز نہ کرنے سے قریب تر ہے۔ عورتوں کو ان کا مہر ادا کر دو، پھر اگر وہ خوشی خوشی تمہیں دینا چاہیں تو شوق سے کھا لو، اور نہ سمجھ لوگوں کو ان کے وہ اموال جن کو تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا گیا ہے نہ دو۔ اس میں ان کے کھانے کپڑے کا انتظام کر دو، اور ان سے مناسب گفتگو کرو، اور یتیموں کا امتحان لو، اور جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں تو اگر ان میں رشید ہونے کا احساس کرو تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور زیادتی کے ساتھ یا اس خوف سے کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں جلدی جلدی نہ کھا جاؤ۔ اور تم میں جو غنی ہے وہ ان کے مال سے پرہیز کرے، اور جو فقیر ہے وہ بھی صرف بقدر مناسب کھائے۔ پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کر دو تو گواہ بنا لو، اور خدا تو حساب کے لیے خود ہی کافی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے والدین اور اقربا کے ترکے میں ایک حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ان کے والدین اور اقربا کے ترکے میں سے ایک حصہ ہے، وہ مال بہت ہو یا تھوڑا، یہ حصہ بطور فریضہ ہے۔ اور اگر تقسیم کے وقت دیگر قرابت دار، ایتام، مساکین بھی آ جائیں تو انہیں بھی اس میں سے بطور رزق دے دو، اور ان سے نرم اور مناسب گفتگو کرو۔ اور ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے بعد ضعیف و ناتواں اولاد چھوڑ جاتے تو کس قدر پریشان ہوتے، لہٰذا خدا سے ڈریں اور سیدھی سیدھی گفتگو کریں۔ جو لوگ ظالمانہ انداز سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب واصل جہنم ہوں گے۔